اب ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر کہا کہ ہدایت صرف اور صرف اولی الالباب کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو عقیدے بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت عقیدے والوں کو ہدایت نہیں دے سکتی، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ خود غور کریں کہ رات اور دن کے اختلاف کے بارے میں جو عقائد آج تک اکثریت کے نزدیک پائے جاتے ہیں، جو محمد علیہ السلام کی بعثت کے وقت عقائد موجود تھے، کیا ان کی حقیقت یہ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں بالکل واضح کر دیا کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیات ہیں، حقیقت تو اس کے برعکس چھپی ہوئی ہے۔ اور جو اولی الالباب ہیں انہیں علم ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو آیات ہیں۔ لیکن جو اولی الالباب نہیں ہیں وہ اسی کو جو انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس کو اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا چکے ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ بنا چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کیا ان کا عقیدہ حق ہے؟ غور کریں، کیا ان کا یہ عقیدہ حق ہے، ان کا یہ عقیدہ سچ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے؟ آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے رکھیں اور فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا یہ لوگ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہی بین یعنی وہی کھلم کھلا حقیقت ہے، اور اللہ اس کے برعکس اسے بین کی بجائے آیات قرار دے رہا ہے، یعنی جو تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت تو چھپی ہوئی ہے۔ اب ناظرین ایسا کرتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف کے حوالے سے ایک طرف ان کے عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں اور دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، کمان کی شکل میں سفر کرتا ہے، دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے کنارے ہیں، جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے اور جدھر غروب ہوتا ہے ادھر بھی کنارہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر پیچھے رہ گیا شمال اور جنوب، تو جب اوپر آسمان کو دیکھیں تو آسمان بالکل اسی طرح شمال اور جنوب میں بھی جھکا ہوا نظر آتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف وہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشرق اور مغرب میں زمین کے کنارے ہیں تو پھر ظاہر ہے شمال اور جنوب کی طرف بھی آسمان اسی طرح جھکا ہوا ہے جیسے مشرق اور مغرب کی طرف، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ شمال اور جنوب کی طرف بھی زمین کے کنارے ہیں، اور زمین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آسمان گنبد کی طرح گول نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی ہے۔ زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اوپر گنبد نما آسمان جیسے پیالہ اوندا پڑا ہوا ہو اس طرح آسمان ہے، یعنی بالکل کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ زمین روٹی کی طرح چپٹی اور گول ہے اور اس کے کنارے ہیں۔ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے سفر کرنے سے رات اور دن ہو رہے ہیں، روشنی سفر کر رہی ہے، سورج یعنی روشنی سفر کر رہی ہے جس سے رات اور دن آ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس اس بارے میں قرآن میں کیا کہا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر 5 آیات نظر آ رہی ہیں۔ ان میں پہلی آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 27 ہے، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحج کی آیت نمبر 61 ہے، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ پھر سورہ الحدید کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل۔ ناظرین آپ کو سکرین پر یہ 5 آیات نظر آ رہی ہیں جن میں رات اور دن کس طرح ہو رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا لفظ ہے تولج یا یولج، تولج یولج، اور ان میں اصل لفظ ہے ولج، جس کے معنی ہے کسی شے کو گھما کر ایک رخ دوسری طرف لے آنا۔
مثلا جب روٹی پکائی جاتی تھی تو روٹی کو گھما کر رخ پلٹنے کو ولج کہا جاتا تھا۔ آیت میں اس لفظ کی جیم پر پیش ہے اور پیش کے آنے سے حال کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت گھما کر پھیرا جا رہا ہے، ایک رخ دوسری طرف لایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے لیل۔ لیل کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو اندھیرے میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے نہار، جو کہ لیل کی ضد ہے، اور نہار کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو روشنی میں ہوتا ہے۔ اب ناظرین ان آیات کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی رات اور دن کے حوالے سے کس قدر کھول کھول کر رہنمائی کر رہے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں، گما کر پھیر کر لیل کو یعنی زمین کے اس حصے کو جو اندھیرے میں ہوتا ہے آگے وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں روشنی ہے۔ یوں زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، دن ہو جاتا ہے، نہار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہوتا ہے اسے گما کر پھیر کر وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں اندھیرا ہے، یعنی رات کو پکڑ کر گما کر پھیر کر دن میں لے جایا جا رہا ہے، اور دن کو پکڑ کر پھیر کر گما کر رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس طرح اگلی آیت سورہ الحج کی آیت نمبر 61، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ یعنی جو آیات ہیں اولی الالباب کے لیے رات اور دن کا ہونا، یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں اس میں کچھ شک نہیں تھا اللہ سے، جیسے خود ہی گھوم کر رات دن میں جا رہی ہے اور خود ہی گھوم کر دن رات میں جا رہا ہے۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 29، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کیا نہیں دیکھا کہ اس میں کچھ شک نہیں تھا اللہ گما کر پھیر کر لے جا رہا ہے زمین کے اندھیرے والے حصے کو دن میں یعنی روشنی میں، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور گما کر پھیر کر زمین کے اس حصے کو جو روشنی میں ہے اسے لے جا رہا ہے اندھیرے میں، جس سے زمین کے اس حصے پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، گھوم کر زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں تھا جا رہا ہے روشنی میں، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور گھوم کر زمین کا وہ حصہ جو روشن ہوتا ہے جا رہا ہے اندھیرے میں، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے، لیل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اب غور کریں، اگر زمین چپٹی ہو تو کیا زمین گھوم کر اپنے رخ مسلسل بدل سکتی ہے؟ یعنی مسلسل ایک طرف دوسری طرف میں جا سکتی ہے؟ زمین کا ایک حصہ مسلسل دوسرے کی طرف جا رہا ہے، ایک حصہ مسلسل دوسرے میں جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے گیند کو اپنے ہی محور پر گھمایا جائے۔ یعنی گیند کو یا گیند جیسی شے کو، گیندما شے کو آپ کسی سلائی پر چڑھا لیں اور اسے پھر گھمانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے، مسلسل ایک سائیڈ دوسری طرف جا رہی ہے، تو کیسا نظر آئے گا کہ گیند گھوم رہا ہے۔ پھر دوسری بات قرآن الحکیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے نہ تو ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لفظ جہاں آنا تھا، جیسا آنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں ویسا ہی استعمال کیا۔ یہ ہے قرآن کا الحکیم ہونا۔ قرآن میں آپ کہیں بھی کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے، ایک حرف کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ آپ رات اور دن کے اختلاف پر تمام کی تمام آیات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو لفظ لیل پہلے استعمال ہوا ملے گا، اور پھر لفظ لیل کی لام پر زبر لا کر اسے ماضی کا صیغہ بنا دیا، اور اس کے برعکس نہار لفظ نہ صرف بعد میں لایا گیا بلکہ اس کے نیچے زیر لا کر، اس کی رے کے نیچے زیر لا کر اسے مستقبل کا صیغہ بنا دیا گیا، یعنی پہلے رات تھی پھر دن آیا، اندھیرا پہلے تھا، اللہ کے قانون میں اندھیرا پہلے ہے، پھر روشنی آئی۔ تمام آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیل کو یعنی زمین کے اس حصے کو جس پر اندھیرا ہے اسے گما کر پھیر کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
جب وہ روشن ہوتا ہے تو اسی کو پھیر کر گمار کر آگے واپس اندھیرے میں لیل میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، اگر ان کی بات مان لی جائے جو کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن و رات ہو رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیوں کہا؟ قرآن اس کے برعکس کیوں کہہ رہا ہے؟ بلکہ قرآن کو تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ روشنی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، مسلسل روشنی ہی کو اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ رات کو اٹھا کر دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس روشن حصے کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا رہا ہے، جس سے اس پر رات ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل ہو رہا ہے، مسلسل بلا کسی تعطل کے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے، یعنی بلا کسی تعطل کے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین غور کریں، قرآن بالکل دو ٹوک یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو دن میں لے جایا جا رہا ہے، اور پھر دن کو رات میں لے جایا جا رہا ہے۔ جب دن کو رات میں لے جایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اگر سورج سفر کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دن ہو جاتا ہے۔ جب روشنی آگے چلی جاتی ہے تو پیچھے رات چھوڑ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو اٹھا کر گما کر لے جایا جا رہا ہے دن میں۔ کس کو اٹھا کر؟ رات کو اٹھا کر زمین کے اس حصے کو لے جایا جا رہا ہے روشنی میں دن میں، جس حصے پر اندھیرا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ ایک کمرے میں داخل ہوں تو اس کمرے میں اندھیرا ہے، تو آپ کو کہا جائے کہ یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے کر جاؤ، اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے جاؤ، تو کیا آپ اندھیرے کو روشنی میں لے جا سکتے ہیں؟ ہاں، البتہ روشنی کو آپ اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، روشنی کو اٹھا کر اندھیرے میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں نہیں لے جا سکتے۔ لیکن جب کرنا ہی یہی ہے کہ اندھیرے کو اٹھا کر روشنی میں لے جانا ہے، تو پھر پیچھے ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ کیا؟ اندھیرا تو نہیں جا سکتا، پھر کیا کیا جائے گا؟ وہ شے جو اندھیرے میں ہے، اس شے کو اٹھا کر روشنی میں لے جایا جائے گا۔ جب تک وہ شے اندھیرے میں ہوگی تو اس پر اندھیرا ہوگا، جب اس شے کو اٹھا کر روشنی میں لے جائیں گے تو پھر اس پر اندھیرا نہیں رہے گا، بلکہ وہ روشن ہو جائے گی۔ ناظرین اتنا بڑا راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے جس سے دن اور رات ہو رہے ہیں، یعنی سورج روشنی سفر کر رہی ہے، روشنی اندھیرے میں جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اندھیرا روشنی میں جا رہا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی ونڈو سے، کھڑکی سے باہر دیکھیں۔ گاڑی جب تیز رفتاری سے چل رہی ہوگی تو آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ درخت اور باقی اشیاء پیچھے کو بھاگ رہی ہیں، پیچھے کو سفر کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہوگی؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اشیاء نہیں، آپ کسی شے پر سوار ہیں، جس شے پر آپ سوار ہیں وہ شے سفر کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم زمین پر موجود ہو، زمین گیند کی طرح گولا ہے، زمین کا آدھا حصہ اندھیرے میں ہے، آدھا حصہ روشنی میں ہے، تو زمین کا جو آدھا حصہ اندھیرے میں ہے اس کو گھما کر لے جایا جاتا ہے روشنی میں، اور جب پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب روشنی میں جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، جب روشن ہو جاتا ہے تو اس سے پھر گھما کر لایا جا رہا ہے اندھیرے میں، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ زمین پر موجود ہیں، زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سورج گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو جب آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو باہر درخت سمیت تمام اشیاء آپ کو پیچھے کو سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ گاڑی پر سوار ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ زمین جو گاڑی ہے اس پر سوار ہیں، زمین سفر کر رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند ستارے سب کا سب جو ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ حقیقت بالکل واضح کر دی، حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ غور کریں کہ کیا اندھیرا روشنی میں جا سکتا ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ ناظرین، روشنی کو تو اٹھا کر اندھیرے میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اندھیرا نہیں، سوائے یہ کہ اندھیری جگہ کو اٹھا کر روشنی میں لے جایا جائے جس سے وہ روشن ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات کو یعنی زمین کا جو حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے اس اندھیرے حصے کو دن میں یعنی روشنی میں لے جایا جا رہا ہے، جس وجہ سے اس پر دن ہو جاتا ہے، جس سے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل بغیر کسی تعطل کے چل رہا ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ جان چکے ہیں کہ ایسا صرف اور صرف ایک ہی صورت ممکن ہے۔ پہلے اندھیرا تھا تو پوری زمین اندھیروں میں تھی، پھر روشنی لائی گئی یعنی سورج وجود میں آیا۔ اب ایک طرف اندھیرا ہے، دوسری طرف روشنی، درمیان میں زمین ایک گولا خلا میں معلق ہے، یعنی ایک طرف اندھیرا ہے اور دوسری طرف روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اور درمیان میں زمین ایک گیند کی طرح گولا ہے جو کہ خلا میں معلق ہے، اس کا آدھا حصہ اندھیرے میں اور آدھا روشنی میں ہے۔ اب زمین اپنے ہی محور پر مسلسل گھوم رہی ہے جس سے یولیجو ہو رہا ہے، یعنی مسلسل زمین کا اندھیرے والا حصہ روشنی میں جا رہا ہے، اور روشنی میں وہ جا کر رک نہیں جاتا بلکہ اس وقت تک روشن رہتا ہے جب تک کہ وہ روشنی میں رہتا ہے۔ مسلسل یولج ہونے سے وہ دوسری طرف سے پھر اندھیرے میں داخل ہو رہا ہے، پھر وہ اس وقت تک اندھیرے میں رہتا ہے، اس پر لیل رہتی ہے جب تک کہ وہ اندھیرے میں رہتا ہے، گھوم کر واپس روشنی میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ سرکل چل رہا ہے۔ اب ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری طرف ان کے عقائد و نظریات بھی رکھ دیے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ناظرین